خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ہمارے لیے آج کی خوشخبری مقدس متی کے مطابق۔ اس کے دوسرے باب میں سے۔ اس وقت یہودیہ کے بیت لحم میں جب یسوع پیدا ہوا تو دیکھو مشرق کے کئی مجوسیوں نے یروشلم میں آ کر کہا کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے، کیونکہ ہم نے مشرق میں اس کا ستارہ دیکھا اور اسے سجدہ کرنے آئے ہیں۔ جب ہیرودیس بادشاہ نے یہ سنا تب وہ اور اس کے ساتھ تمام یروشلم گھبرایا۔ تب اس نے سب سردار کاہنوں اور قوم کے فقیہوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا کہ مسیح کہاں پیدا ہونا چاہیے۔ انہوں نے اس سے کہا یہودیہ کے بیت لحم میں، کیونکہ نبی کی معرفت یوں لکھا ہے کہ اے بیت لحم یہودا کی سرزمین، تو یہودیہ کے رئیسوں میں ہرگز کم ترین نہیں، کیونکہ تجھ میں سے ایک حاکم نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی گلہ بانی کرے گا۔ تب ہیرودیس نے مجوسیوں کو چپکے سے بلا کر ان سے تحقیق کی کہ وہ ستارہ کب دکھائی دیا تھا، اور یہ کہہ کر انہیں بیت لحم میں بھیجا کہ جاؤ اور اس بچے کی بابت خوب دریافت کرو، اور جب اسے پاؤ مجھے خبر دو کہ میں بھی آ کر اسے سجدہ کروں۔ وہ بادشاہ سے یہ سن کر روانہ ہوئے، اور دیکھو وہ ستارہ جو انہوں نے مشرق میں دیکھا تھا ان کے آگے آگے چلا، یہاں تک کہ اس جگہ کے اوپر آ کر ٹھہر گیا جہاں وہ بچہ تھا۔ وہ ستارے کو دیکھ کر نہایت خوش ہوئے، اور اس گھر میں داخل ہو کر اس بچے کو اس کی ماں مریم کے ساتھ پایا، اور اس کے آگے گر کر اسے سجدہ کیا، اور اپنے ڈبے کھول کر سونا اور لبان اور مر اسے نظر گزرانا، اور خواب میں آگاہی پا کر کہ ہیرودیس کے پاس نہ جائیں، وہ دوسری راہ سے اپنے ملک کو واپس چلے گئے۔ انجیل پاک کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ ہم نے اس کا ستارہ مشرق میں دیکھا، اور ہم بادشاہ کو سجدہ کرنے آئے ہیں۔ عزیز مومنین، آج ہم سب عالمگیر کلیسیا کے ساتھ مل کر عید ظہور یعنی کہ مجوسیوں کی عید مناتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میری طرف سے اور پوری پاسٹر ٹیم کی طرف سے آپ سب کو آپ کی زوردار تالیوں میں آج کی عید بہت بہت مبارک ہو۔ مسیح خدا میرے عزیزو، جس طرح میں نے کہا کہ آج عید ظہور ہے، مجوسیوں کی عید ہے، لیکن عام طور پر اس عید کو غیر اقوام کی عید بھی کہتے ہیں، کیونکہ جو بادشاہ المسیح خداوند، خدا کا اکلوتا بیٹا جو چرنی میں پیدا ہوا، وہ صرف ایک خاص ملک کے لیے یا قوم کے لیے نہیں، بلکہ اس کا نجات بخش مشن تمام اقوام کے لیے ہے۔ اس لیے تمام اقوام بلائی گئی ہیں کہ اس نجات دہندہ کی طرف بڑھیں، اسے دیکھیں، اس پر ایمان لائیں، اسے سجدہ کریں، اور جو زندگی وہ ہم سب کو دیتا ہے اسے حاصل کریں۔ تو یقینی طور پر آج ہم تمام اقوام کو بھی یاد کرتے ہیں، کیونکہ تمام جو غیر اقوام کے لوگ ہیں، جو جنٹائلز ہیں،
ان کی بھی عید ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی خوشخبری جو ہے ہم سب کے لیے بھی ہے، کیونکہ ہم بھی جنٹائلز ہیں یا جنٹائلز تھے، اور ہمیں بھی خدا کا کلام، خدا کے نام، یسوع کے نام کی جو خوشخبری ہے وہ ہم تک پہنچی، اور ہم بھی اس کے بیٹے کے ذریعے سے اس کے ہم میراث بن گئے، اس کی امت، اس کے لوگوں میں شمار کیے گئے. تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آج کی عید جو ہے ہم سب کی بھی عید ہے، کیونکہ یہ غیر اقوام کی عید ہے. مسیح خدا میرے عزیزو، آج جب ہم اس عید پر یا آج کی تلاوتوں پر دھیان و گیان کرتے ہیں، بالخصوص پاک انجیل کی تلاوت پر دھیان و گیان کرتے ہیں، تو آئیں آج کی عید اور آج کی تلاوتوں پر دھیان و گیان کریں اور دیکھیں کہ خدا کا کلام ہمیں کیا بتانا چاہتا ہے، کیا پیغام دیتا ہے، اور آج ہم اس سے کیا سیکھتے ہیں. تو بنیادی طور پر آج کی عید کے حوالے سے جو 3 بڑی باتیں یا 3 بڑی سچائیاں ہم سیکھتے ہیں، آئیں ان پر غور کریں. اور وہ تینوں سچائیاں یا تینوں نکات جو میں نے آج کے واعظ کے لیے چنے ہیں، وہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ دنیا خدا کی موجودگی سے کبھی یتیم نہیں ہوئی. خدا ہمیشہ اپنے لوگوں میں، اس کائنات میں، اس دھرتی میں ہمیشہ وہ موجود ہے. His presence is always with us. خدا اپنے لوگوں اس کائنات میں ہمیشہ موجود ہے، لہذا دنیا جو ہے خدا کی موجودگی سے کبھی یتیم نہیں ہوئی. ہمارا آج کا دوسرا نقطہ ہے جو گاسپل ہے، گڈ نیوز ہے، اٹ از فار ایوری ون، یعنی کہ نجات عالمگیر ہے. خدا تمام انسانوں کو بچانے اور رہائی دینے کے لیے آیا ہے. خداوند سب کا ہے. اور تیسرا اور آخری آج کا ہمارا نقطہ ہوگا کہ جو لوگ خداوند سے ایک دفعہ ملاقات کر لیتے ہیں، حقیقی ملاقات کی بات ہے، تو ان کی زندگی بدل جاتی ہے. تو آئیں آج ان تینوں نکات پر دھیان و گیان کرتے ہیں. ہمارا آج کا پہلا نقطہ ہے کہ دنیا خدا کی موجودگی سے کبھی بھی یتیم نہیں ہوئی. ہمارا ایمان ہے، ہم یقین رکھتے ہیں کہ ہمارا خداوند دنیا کا خالق اور مالک ہے. وہ دنیا کو خلق کرنے والا، پیدا کرنے والا ہمارا خداوند اور رب ہے. اور چونکہ اس نے اس دنیا کو، اس کائنات کو خود خلق کیا ہے، تو لہذا وہ ہر وقت کسی نہ کسی طرح سے اپنی اس کائنات اور مخلوق میں موجود ہے. یعنی خدا کی جو موجودگی ہے وہ کائنات میں کسی نہ کسی طرح سے دیکھی جا سکتی ہے، یا اس کا ہم کیا کر سکتے ہیں، تجربہ کر سکتے ہیں. یہی نہیں کہ کائنات کی بے شمار چیزیں ہمیں خدا کی موجودگی یعنی اس کی جو پریزنس ہے اس کا یقین دلاتی ہیں. ہم ان تمام نشانات، کائنات کی چیزوں سے خدا کی موجودگی یعنی اس کی پریزنس جو ہے اس کا کیا کرتے ہیں، تجربہ کرتے ہیں. دے ہیلپ اس آؤٹ کہ خدا ہے. وہ ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ ہمارا خالق ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے. یہ سورج، چاند، ستارے اور کائنات کی بے شمار چیزیں جو ہیں کسی نہ کسی طرح سے ہمیں آگاہ کرتی ہیں، ہمیں یاد دلاتی ہیں، ریمائنڈ کرواتی ہیں کہ ہمارا خالق موجود ہے. دنیا کا خالق یا دنیا کا مالک جو ہے وہ ہر جگہ اور ہر مقام پر موجود ہے. اور میں نے تو کچھ لوگ ایسے بھی دیکھے ہیں کہ وہ ہریالی کو دیکھ کر خدا کی تمجید کرتے ہیں، پانی کو دیکھ کر خدا کی تمجید کرتے ہیں، پھولوں کو دیکھ کر خدا کی تمجید کرتے ہیں، اچھے موسم کو دیکھ کر خدا کی تمجید کرتے ہیں.
تو واٹ ڈز اٹ مین؟ یہ جو خلق کی گئی چیزیں ہیں ان کی موجودگی سے ہمیں خدا یاد آتا ہے یا خدا اپنی موجودگی ان کے ذریعے سے ہم پر ظاہر کرتا ہے. اور آج کی تلاوت میں ایسا ہی ہوا ہے کہ جو مجوسی ہیں اور جن کو بادشاہ بھی کہا جاتا ہے، سلاطین بھی کہا جاتا ہے، وہ ایک ستارے کی مدد سے خداوند کی موجودگی کو پہچانتے ہیں، خداوند کو ڈھونڈتے ہیں. اور وہ ستارہ جو ہے ان مجوسیوں کی مدد کرتا ہے تاکہ وہ خداوند تک پہنچ سکے. یہاں تک کہا جاتا ہے کیونکہ مخلوق جو ہے ہمیشہ اپنے خالق کی طرف بڑھتی ہے، یا ایٹ لیسٹ جو ہے اسے بڑھنا چاہیے. کائنات کی ہر چیز، خداوند کی پیدا کی گئی چیزیں، اس کی مخلوق جو ہے ہمیشہ کس کی طرف بڑھتی ہے؟ اپنے خداوند، اپنے خالق اور اپنے مالک کی طرف بڑھتی ہے. اور آج جب ہم ستارے کی بات کرتے ہیں، جو ستارہ نمودار ہوا، سب سے پہلے تو وہ ستارہ خدا کی مخلوق خود اپنے ماسٹر، ڈیوائن ماسٹر، خداوند مالک، خالق، خدا کے طرف بڑھتا یا اس کی جانب سفر کرتا ہے. تو پہلی صورت میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جو خدا کی مخلوق ہے وہ خدا کی جانب سفر کرتی ہے، جیسے کہ ستارے نے بھی کیا. یعنی وہ اپنے مالک کی طرف بڑھتا ہے، پیدا کرنے والے کی جانب بڑھتا ہے. اور نہ صرف وہ خود بڑھتا ہے بلکہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ ان مجوسیوں کی بھی رہنمائی کرتا ہے، کیونکہ یہی سائنس اور سمبلز جو ہیں در حقیقت ہماری مدد کرتے ہیں خدا تک پہنچنے کے لیے. تو اسی طرح مجوسیوں کی بھی اس ستارے نے، اس سائن نے، اس سمبل نے کیا کی؟ مدد کی، تاکہ جو بچہ پیدا ہوا ہے، جو بادشاہ پیدا ہوا ہے، وہ ان مجوسیوں کو اس تک پہنچا سکے. تو مسیح میں میرے عزیزو، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یقینی طور پر یہ کائنات کی چیزیں جو ہیں ہماری مدد کرتی ہیں تاکہ اپنے مالک کی جانب بڑھے، اس کو پہچانے، اس پر ایمان لائیں اور مجوسیوں کی طرح انہیں کیا کریں؟ سجدہ کریں. نیز ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ستاروں کے علاوہ، کائنات کی چیزوں کے علاوہ دنیا میں بے شمار ایسے لوگ ہیں جو ہمارے لیے ستارے کا کردار ادا کرتے ہیں، جو ہمارے لیے انڈیکیشن بن جاتے ہیں، جو ہمارے لیے رہنمائی کا سبب بن جاتے ہیں. وہ ہمارے والدین ہو سکتے ہیں، ہمارے اساتذہ ہو سکتے ہیں، ہمارے مذہبی لیڈرز ہو سکتے ہیں، ہمارے بڑے بزرگ ہو سکتے ہیں. اینڈ واٹ ڈو دے ڈو؟ دے ہیلپ us ٹو فائنڈ گاڈ. اور وہ ہماری مدد کرتے ہیں تاکہ ہم خداوند کی طرف بڑھیں یا اس کی پہچان میں ترقی حاصل کریں یا ترقی پائیں. اور میں سمجھتا ہوں آج کے دن آئیں، خدا کا شکر بجا لائیں کائنات کی ان تمام چیزوں کے لیے جو انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ خداوند موجود ہے. نیز ان تمام لوگوں کا بھی شکریہ ادا کریں جو بار بار ہمیں یاد دلاتے ہیں، جو بار بار ہمیں انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ آئیں خداوند کی طرف بڑھیں. تو آئیں آج ان تمام لوگوں کے لیے خدا کا شکر بجا لاتے ہیں. اور میں یقینی طور پر کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی زندگی میں یقینی طور پر کوئی نہ کوئی ایسا شخص ہوگا جس نے آپ کی مدد کی ہوگی تاکہ آپ خداوند کی پہچان اور اپنے ایمان میں بڑھ سکیں. تو اس لیے آج کے دن ان لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرنا ضرور ہے. مسیح خدا میرے عزیزو، آج کا ہمارا دوسرا نقطہ تھا کہ نجات جو ہے وہ تمام لوگوں کے لیے ہے. عالمگیر نجات، یہ بشارت، یہ گڈ نیوز، یہ خوشی کی خبر، یہ نجات دہندہ، یہ بچانے والا صرف ایک خاص قوم یا ملک کے لیے نہیں ہے
بلکہ یہ بچانے والا جو ہے یہ تمام قوموں کا بادشاہ ہے. یہ تمام انسانوں کو بچانے آیا ہے. نجات دہندہ ایک قوم کے لیے یا ایک خاص ملک کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ نجات دہندہ اور نجات کی جو خوشخبری ہے یہ دنیا کے تمام لوگوں کے لیے ہے. جب ہم مقدس لوکا کی انجیل کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نجات کی خوشخبری، اس بچے کی پیدائش کی خوشخبری سب سے پہلے چرواہوں کی دی گئی. اور ہم جانتے ہیں کہ چرواہے جو تھے وہ قریب تر لوگ تھے جو یسوع کے پاس آئے، یعنی ان کا جو گلہ تھا وہ یقینی طور پر بیت لحم کے آس پاس ہوگا. اس لیے وہ قریب سے کیا ہوئے، خداوند کے پاس آئے، اسے سجدہ کیا، اسے ریکوگنائز کیا، اس پر ایمان لائے. لیکن جب ہم مقدس متی کی انجیل کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کا جو براڈر ویژن ہے وہ فرق ہے. اور وہ ویژن کیا ہے؟ نجات تمام اقوام کے لیے، زندگی تمام اقوام کے لیے. یہی وجہ ہے کہ اپنی انجیل کے شروع میں ہی وہ اس بات کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ جو نجات دہندہ، جو بادشاہ پیدا ہوا ہے وہ تمام قوموں کے لیے ہے، اس لیے وہ مجوسیوں کا ذکر کرتا ہے. یہی نہیں، جب ہم اس کی انجیل کے آخری باب کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں بھی ہمیں اقوام کی بات جو ہے وہ دکھائی دیتی ہے. اور لکھا ہے کہ پس تم جا کر کیا کرو، سب قوموں کو کیا بناؤ، شاگرد بناؤ، اور انہیں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے کیا دو، بپتسمہ دو. سو واٹ ڈز اٹ مین؟ اس کا مشن کیا ہے، وہ بتانا کیا چاہتا ہے، اس کا پیغام کیا ہے؟ سلویشن فار دا ورلڈ. دنیا کا نجات دہندہ یسوع ہے اور یہی دنیا کو بچانے آیا ہے. اس لیے تمام اقوام اس کو دیکھے، اس کی جانب بڑھے، اس پر ایمان لائے اور اس پر ایمان لانے سے زندگی پائے. کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی ہے کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. تو زندگی سب کے لیے ہے، نجات سب کے لیے ہے، گڈ نیوز جو ہے وہ سب کے لیے ہے، کوئی بھی اس سے باہر نہیں. اینڈ دیٹ از دا بیوٹی. اور اس بات کے لیے ہمیں خدا کا شکر بھی بجا لانا ہے کہ خداوند سب کو پیار کرتا ہے، وہ سب کو بچانا چاہتا ہے، وہ سب کے لیے اس دنیا میں انسان بن کر آیا ہے، وہ ہم سب کا خدا ہے. وہ صرف ایک قوم کا نہیں، یا صرف وہ ہمارا نہیں، وہ صرف یہودیوں کا نہیں، بلکہ وہ خداوند سب قوموں کا خدا ہے، وہ سب کو بچاتا ہے. اس لیے جو غیر اقوام ہیں مسیح خداوند میں انجیل کے وسیلے سے کیا ہوئی ہیں، ہم میراث بن گئی ہیں، اور ہم بدن اور وعدے کی ہم شریک ہوئی ہیں. تو یہ پوائنٹ جو ہے، یہ نقطہ جو ہے بہت خاص ہے کہ غیر اقوام بھی پاک انجیل کے وسیلے سے، یسوع پر ایمان لانے کے وسیلے سے ہم میراث اور ہم بدن بن گئی ہیں، ہم ایک ہو گئے ہیں. اس لیے میں سوچ رہا تھا کہ جب ہم بات ایک ہونے کی کرتے ہیں تو جو قریب تھے وہ بھی یسوع کے پاس آئے یعنی چرواہے، اور جو دور تھے یعنی جو مجوسی تھے وہ بھی اپنے خداوند کے پاس آئے. اب جو دور اور نزدیک تھے وہ دونوں کیا ہو گئے، ایک بن گئے. اور یہی بڑی بات ہے. اور وہ بھی غیر اقوام بھی ہم میراث بن گئی. اور یہ خدا کی برکت اور خدا کا فضل ہے کہ غیر اقوام بھی انجیل کے وسیلے سے، یسوع کے وسیلے سے ہم میراث اور ہم بدن بن جاتی ہیں.
وعدے میں شریک ہو جاتی ہیں. اب ہم یا کوئی بھی انسان جو ہے آؤٹ سائڈر نہیں رہا. یہ غور طلب بات ہے, اور نہ ہی کسی کو کوئی آؤٹ سائڈر سمجھ سکتا ہے, اور نہ کوئی ہے. مسیح کی پیدائش سے, نجات دہندہ کے جنم سے اب کوئی آؤٹ سائڈر نہیں ہے, جنٹائل نہیں ہے, غیر قوم نہیں ہے. سب کے سب جو ہیں وہ بلائے گئے ہیں تاکہ خداوند کو دیکھیں, اس پر ایمان لائیں, اسے سجدہ کریں اور اس کے نام کے وسیلے سے زندگی پائیں. So therefore there is no outsider. سب ایک ہی گھرانے کے ہیں, ایک ہی گلہ ہے, ایک ہی چرواہا ہے, ایک ہی خداوند ہے, ایک ہی بپتسمہ ہے, ایک ہی ایمان ہے, اور ایک ہی خدا کا کلام اور پاک انجیل ہے. اس بات کے لیے آئیں خدا کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں ایک بنا دیا ہے, سب قوموں کو ایک بنا دیا ہے. اور کس کے وسیلے سے؟ اپنے بیٹے کے وسیلے سے, اس نجات دہندہ کے وسیلے سے ہم سب ایک بن گئے ہیں. اب کوئی آؤٹ سائڈر نہیں رہا, سب ایک ہی گھرانے میں شامل ہیں, اور وہ گھرانہ کس کا ہے؟ ہمارے خداوند کا ہے. مسیح میں میرے عزیزو, تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہمیشہ اس بات پر غور کریں کہ نجات کی خوشخبری عالمگیر حیثیت رکھتی ہے. اور میں پہلے بھی یہ بات کر رہا تھا کہ یہ خدا کی مہربانی ہے. خدا نے ہم پر کرم کیا کہ اس نے نبیوں کی پیشن گوئیوں کے ذریعے سے, یا نبیوں کی جو پیشن گوئیاں ہیں وہ تکمیل کو پہنچتی ہیں, اور بیٹا نجات دہندہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے, زندگی پیدا ہوتی ہے, نور دنیا میں آتا ہے. اب اس پیشن گوئی کہ دنیا کے تمام لوگ یا دنیا کی سب قومیں خداوند کی نجات دیکھیں گی, اس میں کچھ تکمیل باقی ہے. ہاں, نجات دہندہ پیدا ہوا, یس, خداوند نے اپنا وعدہ پورا کیا, یس. اب خداوند یہ بھی چاہتا ہے کہ دنیا کی تمام اقوام خداوند کی نجات کو دیکھیں. ہم جانتے ہیں, خدا کا شکر ہو, بے شمار لوگ خداوند کو اور انجیل کے پیغام کو جانتے اور سمجھتے ہیں, خدا کا شکر ہو. لیکن بے شمار انسان ابھی تک ایسے موجود ہیں دنیا میں جن تک یہ پیغام اور نجات کی خوشخبری نہیں پہنچی. اور آج کی عید ہمیں یہ دعوت دیتی ہے کہ ہم نے یہ پیغام, یہ خوشخبری, یہ خوشی, یہ نجات دہندے کا پیغام اور زندگی کا پیغام جو ہے ان لوگوں تک بھی پہنچانا ہے. اور یہ ذمہ داری میری اور آپ کی ہے جنہوں نے یہ پیغام پا لیا. اب ضرورت ہے اسی پیغام کو, اسی خوشخبری کو دوسروں تک بھی منتقل کریں. ہمارا آج کا تیسرا نقطہ تھا کہ ملاقات جو ہے وہ زندگی بدل دیتی ہے, اور یہ ایسا ہی ہے. لیکن میں بات صرف ایک عام انکاؤنٹر کی نہیں کر رہا, بلکہ ایک حقیقی انکاؤنٹر کی بات کرتا ہوں. اینڈ سو مچ سو میں یہ کہتا ہوں کہ انسان کبھی اپنے اندر کے ساتھ بھی ملاقات کرے نا, تو اس کو اپنا آپ نظر آئے گا, وہ اپنی زندگی کو تبدیل کرے گا. جرنی ان سائڈ جو ہم کرتے ہیں. لیکن جب ملاقات خداوندوں کے خدا سے ہو, یسوع سے ہو جائے, دنیا کے نجات دہندہ سے ہو جائے, تو پھر زندگی یقینی طور پر بدل جاتی ہے. اور یہی آج کی تلاوت میں ہم دیکھتے ہیں. آخری آیت پر اگر ہم غور کریں تو لکھا ہے, اور خواب میں آگاہی پا کر کہ ہیرودیس کے پاس نہ جائیں, وہ دوسری راہ سے اپنے ملک کو واپس چلے گئے. دوسری راہ, another way. یہ نقطہ اہم ہے, سمجھنے والا ہے کہ جو انسان, جو شخص خداوند سے حقیقی ملاقات کر لیتا ہے, اس کے پاس آ جاتا ہے یا اسے دیکھ لیتا ہے, اس کی زندگی جو ہے
وہ پہلے جیسی نہیں رہتی، اس کی زندگی بدل جاتی ہے. اور یہی حقیقی ملاقات کا اثر اور پھل ہے. اگر انسان خداوند کے پاس آتا ہے اور اس کی زندگی تبدیل نہیں ہوتی، there is no conversion, then there is no real encounter. جو حقیقی انکاؤنٹر ہے، ملاقات ہے، وہ انسان کی زندگی بدل دیتا ہے، اس کی راہیں بدل دیتا ہے، اس کا جینے کا انداز جو ہے وہ بدل دیتا ہے. And that is what has happened today. کہ مجوسی دوسری راہ سے، پرانی زندگی نہیں، پرانی راہ نہیں، بلکہ نئی راہ. اور وہ نئی راہ کیسے انہیں ملی؟ یسوع سے ملاقات کرنے سے. اس لیے مسیح میں میرے عزیزو یاد رکھیں، جب ہم خداوند سے ملاقات کرتے ہیں، انکاؤنٹر کرتے ہیں، ریئل کاؤنٹر کی بات کر رہا ہوں، تو پھر اس کا اثر ہماری زندگی پر ہونا چاہیے، ہماری زندگی بدلنی چاہیے. دیر شوڈ بی اے کنورژن، ریئل کنورژن. اب ہماری پرانی راہیں جو ہے وہ ہماری راہیں نہیں رہنی چاہیے، بلکہ ہم نے نئی راہ، جو راہ حق اور زندگی ہے، اس پر چلنا ہے. اور مجوسیوں کی عید یقینی طور پر ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ جو مسیح سے ملاقات کر لیتا ہے وہ بدل جاتا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ بے شمار لوگ ہیں، بے شمار مثالیں ہیں خدا کے پاک کلام میں سے، جن سے خداوند نے ملاقات کی، یا جو خداوند سے ملاقات کرتے ہیں ان کی زندگی بدل جاتی ہے. اور سب سے بڑی مثال مقدس پالوس رسول کی ہے کہ وہ شول بن کر خداوند سے ملتا ہے، اور جب وہ واپس جاتا ہے تو پالوس بن جاتا ہے. یعنی یہ ہے انکاؤنٹر کا اثر اور پھل. خداوند سے ملاقات زندگی بدل دیتی ہے. اور یہی پیغام میں کہہ رہا ہوں ہمارے لیے ہے کہ جب ہم بھی خداوند سے ملاقات کریں تو ہماری زندگی بھی بدل جانی چاہیے. ہم نے دیکھا ہے کہ انجیل میں بے شمار مثالیں ہیں. جو بیمار خداوند کے پاس آتے ہیں وہ شفا پاتے ہیں، جو کوڑی خداوند کے پاس آتے ہیں وہ پاک صاف کیے جاتے ہیں، جو گناہگار خداوند کے پاس آتے ہیں ان کو گناہوں سے رہائی ملتی ہے، جو تھکے ماندے ہوتے ہیں انہیں آرام اور سکون ملتا ہے. اینڈ دیٹ از دا کنورژن. یہ چینج ہے، اور یہ چینج ہر انسان میں آنا چاہیے. یہ چینج مجھ میں اور آپ میں آنا چاہیے. نئی راہ جو در حقیقت مسیح ہے، جب ہم اس پر چلتے ہیں تو زندگی تبدیل ہو جاتی ہے. میری دعا ہے کہ خدا آج کی عید کے موقع پر ہمیں یہ فضل بخشے، تاکہ جب ہم خداوند سے ملاقات کریں کلام کے ذریعے سے، یا اس کے پاک بدن اور خون کی ضیافت میں شریک ہونے کے ذریعے سے، تو ہماری زندگی بدل جائے. مسیح خداوند کی وسیلہ سے آمین.